آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ کی ایک ایسی بستی میں جو کہ 1830 سے لے کر 1968 تک نہ صرف آباد تھی بلکہ آج کی غیر آباد اس بستی میں وہاں کے وہ مکین جو اس کو چھوڑ کر محض اس وجہ سے قریبی شہر میں جا کر آباد ہو گئے کہ اس بستی کے دن بارونق لیکن راتیں ڈراؤنی اور خوفناک ہو چکی تھی، جس کی خوفناک جھلک زیر نظر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکیں گے، جس میں الجزیرۃ الحمراء میں رات کو جنوں اور بھوتوں کی پراسرار اور خوفناک سرگرمیاں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن بھوتوں کی اس بستی کی باقاعدہ ناظرین محترم، الجزیرۃ الحمراء جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے راس الخیمہ میں واقع ایک جزیرہ نما بستی ہے جو کہ 1830 میں دریافت ہوئی، جہاں پر تقریباً 200 گھرانے آباد تھے جو کہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک تھے، لیکن آج یہ قصبہ ایک ایسی ویران بستی کی صورت اختیار کر چکا ہے جس میں اگرچہ اس کے باسیوں کے گھروں کے کھنڈرات اس کے خوفناک ماضی کی داستانیں بیان کرتے ملتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایک ایسا فرد نہیں مل سکے گا جو کہ وہاں کا باقاعدہ رہائشی ہو، چونکہ اب یہ ایک آسیب زدہ قصبے کے طور پر مشہور ہے۔ یہ قصبہ بنیادی طور پر 3 قبائل کی بستی تھی، جہاں پر الزاب قبیلہ حکومت کرتا تھا، جو کہ بعد میں راس الخیمہ کے حکمرانوں سے اختلافات کے بعد دبئی جا کر آباد ہو گیا۔ اس کے آخری شریف یعنی میئر کا نام حسین بن رحمہ الزابی تھا، جس کا بڑا بیٹا آج بھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے کویت میں سفارت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ جب آپ راس الخیمہ سے 20 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو اس قصبہ میں ایک قبرستان جیسی خاموشی آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اگر آپ دن کی روشنی میں اس جزیرہ میں پہنچیں تو شاید آپ کو اپنے جیسے چند ایک انسان تحقیق طلب نظروں سے اس بستی کا مشاہدہ کرتے ہوئے ملیں، لیکن یہاں کی وسیع گلیاں اور کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے پرانی طرز تعمیر کے مختلف مکانات کے علاوہ ایک ایسی مسجد بھی ملے گی جو کہ اگرچہ خانہ خدا کی صورت وہاں موجود ہے لیکن اپنے نمازیوں کی راہ تکتے تکتے بڑھاپے کا شکار ہو چکی ہے۔ البتہ کبھی کبھار کوئی مسلمان سیاح وہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے، لیکن پہاڑوں کے دامن میں گھری اس بستی میں اس مسجد کے علاوہ کوئی بھی مکان ایسا نہیں جہاں آپ کو زندگی کے آثار مل سکے۔ البتہ یہ کھنڈرات زبان حال سے یہ گواہی دیتے ضرور نظر آتے ہیں کہ کبھی یہاں پر انسانوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، ہمارا مقصد محض یہ نہیں کہ اس غیر آباد بستی کی یہ عجیب و غریب خبر آپ تک پہنچائی جائے، بلکہ یہ جاننا بھی مقصود ہے کہ یہ ویرانیاں کیوں اور کس طرح اس ہنستے بستے قصبے کا مقدر ہو گئی۔ لیکن جب اس تبدیلی کی حقیقت جاننے کے لیے اس کے پرانے مکینوں سے رابطہ کیا گیا تو ان کے مطابق یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1967 کی ایک خوشگوار رات جب لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے تو انہوں نے نصف شب کے قریب کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی، لیکن خوف کے مارے کوئی آدمی بھی اپنی عافیت گاہ سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کر سکا۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ مذکورہ مسجد سے تھوڑے فاصلے پر جانوروں کی ہڈیوں کی کچھ باقیات وہاں پر موجود تھی جو کہ اس سے قبل کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ لوگ کچھ عرصہ حیران اور خوف کا شکار رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، مگر یہ سلسلہ جو کہ کچھ عرصے کے لیے تھم گیا تھا 2 مہینے کے بعد پھر شروع ہوا۔ لوگوں نے نصف رات کے وقت ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ کچھ دلیر لوگوں نے باہر نکل کر جب ان آوازوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو دیکھا کہ بستی سے کچھ فاصلے پر الاؤ روشن ہے اور ایک دھما چوکڑی کا ماحول ہے۔ لوگ حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا شکار بھی ہوئے، لیکن ان میں سے 2 نوجوان جو کہ نسبتاً زیادہ دلیر تھے نے قریب جا کر احوال معلوم کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد وہ شدید بیماری اور خوف کی کیفیت میں واپس پلٹے، لیکن وہ واقعہ بیان کرنے کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ دونوں نوجوان 3 دن تک خوف اور مدہوشی کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس کی کیفیت طاری تھی کہ مذکورہ نوجوانوں کی تدفین کی اگلی رات اس غیبی مخلوق کی اس جزیرہ پر قبضے کی یوں فیصلہ کن رات ثابت ہوئی کہ جہاں ان نوجوانوں کو دفن کیا گیا تھا اگلی رات وہیں پر پھر ایک جشن کا سماں تھا، جس کے خوف نے اہلیان علاقہ کو اگلی صبح گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آج تک یہ بستی ان بھوتوں یا جنوں کے قبضے میں ہے
جہاں لوگ اگرچہ دن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد اس ماحول کی بنیاد پر وہاں اب کسی بھی ذی روح کا ٹھہرنا ممکن نہیں رہا۔ متحدہ عرب امارات میں موجود ہمارے ناظرین کو یہی صاحب مشورہ ہے کہ اگر وہ اس عبرت گاہ جہاں کا نظارہ کرنا بھی چاہیں تو مغرب سے پہلے اس کی حدود سے باہر نکل آئیں، بصورت دیگر کسی بھی دماغی یا جانی نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔